بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور دنیا بھر میں اردو سمجھنے اور بولنے والوں کو آغا شیخ سرور کا سلام۔ بھاگتے چور کی لنگوٹی ہی صحیح ہے تو آپ نے سنا ہوگا، لیکن بھاگتا چور جاتے جاتے آپ کی گھر جائیداد اور آپ کے بینک میں پڑے ہوئے پیسے پکوا دے، یہ آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ مریم نواز اس وقت پنجاب میں کون کون سے بل لے کر آ رہی ہیں اور کتنی خطرناک بل ہیں، تمام تفصیلات آپ کو اس ولاگ میں بتائیں گے کہ ان کی بنائی گئی پیرا فورس اس وقت کیا کارنامے انجام دے رہی ہے اور اس وقت لاہور کے اندر کتنے افسوسناک واقعات جو ہیں وہ اس وقت پیش آ رہے ہیں۔ تمام تر چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے، اس وقت بتائیں گے آپ کو کہ پیٹرولیم لیوی کے اوپر اس وقت کیا تماشا برپا ہوا ہے۔ پیٹرول کے اوپر جو اس وقت کہا گیا تھا کہ جی سستا کیا جائے گا، کل رات کیا طوفان برپا کیا گیا عوام کے اوپر اور کیا باریک کاروائی کی گئی ہے، ساری تفصیلات آپ کو اس ولاگ میں بتائیں گے آپ کو کہ اڈیالہ جیل کے اندر چار دیواری کے اندر کتنا زیادہ ظلم و بربریت ہو رہی ہے، کیا اس وقت وحشیانہ عمل ہو رہا ہے، تمام تر چیزیں، تمام تر تفصیلات آپ کو اس ولاگ میں بتائیں گے آپ کو کہ آج ہونے والی جو پیٹیشنز تھی بشرا بی بی کی طرف سے، جو ان کی بیٹی نے کی، اور پھر عمران خان کی طرف سے علیمہ خان نے کی، اس کی تفصیلات کیا ہیں، تمام تر چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو لے کے چلتے ہیں کہ کل رات پیٹرول کے اوپر کیا تماشا برپا ہوا، کیا باریک کاروائی کی گئی۔ دیکھیں، کل رات جو پیٹرول کی قیمت تھی اس کو برقرار رکھا گیا اور نہ اس کو بڑھایا گیا اور نہ ہی کم کیا گیا۔ دیکھیں، اب ایک بات پہلے تو آپ سمجھ لیں کہ پاکستان میں پیٹرول کی جو ابھی حالیہ قیمت ہے وہ تقریباً 299 ہے اور پیٹرول جو مل رہا ہے وہ 301 روپے کا مل رہا ہے۔ یہیں پر اگر ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمت دیکھیں تو وہ $73 فی بیرل پر پیٹرول مل رہا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں، یعنی کہ جب جنگ شروع ہوئی تھی اس وقت یہ پیٹرول کی قیمت تھی تقریباً $85 فی بیرل کی۔ اب جب جنگ ختم ہو گئی ہے تو پہلے جب جنگ سٹارٹ ہوئی تھی اس سے بھی نیچے آ چکی ہے قیمت یہ، لیکن اب بھی جو پیٹرول مل رہا ہے وہ تقریباً 300 روپے کا مل رہا ہے۔ عوام پر یہ جو بوجھ ڈالا جا رہا ہے، بھئی کس خوشی میں ڈالا جا رہا ہے۔ وہیں پر آپ اگر جہاز کے پیٹرول کی دیکھیں، جو جہاز ہے اس کی جو پیٹرول ہے، جو پیٹرول ان کو مل رہا ہے وہ اس سے سستا مل رہا ہے۔ اب آپ ان عقل مندوں کے کارنامے دیکھیے کہ جو غریب آدمی بائکیا ڈرائیور ہے، جو فوڈ پانڈا ڈرائیور ہے، وہ جو پیٹرول لے رہا ہے وہ مہنگا پیٹرول لے رہا ہے۔ وہیں پر ایک بزنس مین کے پاس جو پرائیویٹ جیٹ پڑا ہوا ہے یا جو ایئر لائن کمپنیز ہیں جو ملین آف ڈالرز کا بزنس کرتی ہیں، ان کو جو پیٹرول مل رہا ہے وہ سستا مل رہا ہے۔ اب آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ اس وقت پیٹرول کے اوپر عوام کے کس طرح سے اس وقت خون نچوڑا جا رہا ہے۔ یہ اس وقت پیٹرول کے اوپر ظلم ہے عوام کے ساتھ۔ یہ کیا بات کرتے تھے جنگ سے پہلے نا کہ اگر ہمیں کوئی ریلیف ملا تو ہم کام کریں گے، ذرا سنیے۔ دونوں بھائی آپ کے یہ یقین دہانی آپ کو کراتے ہیں کہ جس طرح سے مارکیٹیں بہتر ہونا شروع ہوتی ہیں انشاءاللہ تعالی جلد از جلد یہ ساری کی ساری ریلیف عوام کو فراہم کر دی جائے گی، عوام کو فراہم کر دی جائے گی، عوام کو فراہم کر دی جائے گی۔ اب آپ نے سنا علی پرویز ملک صاحب کہتے تھے کہ جی میرے پاس اگر کوئی ریلیف آیا نا تو میں سب سے پہلے عوام کو دوں گا۔ اب آ گیا آپ کے پاس ریلیف دیجیے۔ اصل میں یہ لوگ جو ہیں غریب کے فائدے کے لیے کوئی سوچتے نہیں ہیں، یہ ہمیشہ سوچتے ہیں پہلے اپنا فائدہ، پھر اس کے بعد اس کا فائدہ جو انہیں فائدہ دے رہا، اور پھر اس کے بعد تیسری پیورٹی ہوتی ہے کہ چلو یار عوام کو بھی ہم فائدہ دے دیتے ہیں۔ تو یہ ان کی حکومت کا حال ہے۔ پنجاب میں اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ پنجاب میں دیکھیں کہ اس وقت جو ہے پیرا فورس سے اتنا ظلم کر رہی ہے جس کی کوئی مثال آپ کو نہیں ملے گی۔ یہ ایک تصویر دیکھیے گا، اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک حق حلال کمانے والا جو آدمی ہے وہ جوتیاں کچھ رکھ کر زمین پر بیٹھ کر اپنا حق حلال کا روزگار چلا رہا ہے۔ ادھر پر آپ دیکھیں گے کہ کچھ پیرا فورس کے افسر کھڑے ہوئے ہیں اور ایک میڈم کھڑی ہوئی ہیں، اور وہاں پر آ کے سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اٹھو یہاں سے اور یہاں سے نکلو، ہماری زمین کو خالی کرو۔ اب یہ کسی کی زمین پہ قبضہ کر کے نہیں بیٹھا ہوا، یہ لوگ جہاں جہاں پہ بیٹھتے ہیں ان کے پاس ایسٹس نہیں ہوتے کہ یہ اپنی ریڑیاں لے کے آ سکیں۔ خیر ریڑیاں بھی لے کر آئیں تو پیرا فورس تو ریڑیاں بھی توڑ دیتی ہیں، پھر ان کے پاس یہ بھی ایسٹ نہیں ہے کہ یہ اپنی دکان کر سکیں۔ تو ان کا حل کیا ہونا چاہیے تھا؟ آپ نے اس آدمی کو اٹھا دیا، اب یہ جا کے کہاں پر اپنا روزگار کمائے گا؟ اس کے گھر میں جو بچے ہیں، جو اس کی فیملی ہے، ان کو کس طرح سے ان کا بریڈ اینڈ بٹر پورا کرے گا؟ تو محترم یہ ان کا حال ہے۔ ان لوگوں نے کوئی الٹرنیٹیو ان کو نہیں دینا، بس آ کے اپنی گنڈا گردی اور دوست جمانا ہے، اور پھر اس کے بعد ان کے اشتہارات چلتے ہیں بڑے بڑے، اتنے بڑے بڑے اشتہارات ہوتے ہیں کہ جی ہم نے کام کر دیا۔ یہ جو اشتہارات چلتے ہیں نا، جو لوگ بولتے ہیں جتنے اشتہارات چل رہے ہیں کچھ تو کام کیا ہوگا۔ میں آپ کو اس کی سادہ مثال دیتا ہوں۔ محرم الحرام یہ مہینہ چل رہا ہے، 10 محرم کو مریم نواز صاحبہ نے اپنی گورنمنٹ کی طرف سے سبیل لگائی۔ اب وہ سبیل کس طرح سے تھی دیکھیے۔ مریم نواز صاحب نے سبیل لائی ہے، یہ لوگوں نے دیکھو کہڑا پانی پلایا جا رہا ہے، مٹی والا پانی۔ حکومت کرو پانی ہے، چیک کرو مٹی بھی نظر آ رہی ہے، کیا ہے نیسے کا پانی ایک ہی گلاس آ کہ ہر بندہ پی رہا ہے۔ ہاں جی مٹی آیا، پانی میں مٹی آئی نا۔ دیکھا آپ نے اس سبیل کے اندر جو پانی بھی رکھا گیا نا، سادہ پانی، وہ گندا
اور مٹی والا پانی رکھا گیا. یہ مریم نواز صاحبہ کی سبیل تھی. اب مجھے آپ بتائیں کہ ان کے اشتہارات کا کیا فائدہ عوام کو, کس طرح سے یہ لوگ کام کر رہے ہیں. یہ بالکل سبیل کی ایک مثال نہیں ہے. آپ بالکل اس کی مثال رکھ سکتے ہیں کہ بہت بہترین سا ایک بینر بنایا گیا مریم نواز صاحبہ کا, اندر پنکھے رکھے گئے, عوام رکھی گئی, اور وہاں پر جب عوام کے لیے کچھ تھا پانی وغیرہ تو پانی گندا ڈال دیا گیا. تو یہی کام ان کے پنجاب میں ہو رہا ہے, اور یہی پنجاب میں کام چلتا چلا آ رہا ہے کہ اس میں کوئی بھی ان کو کباہت محسوس نہیں ہوتی ہے وہاں پہ ظلم کرنے کے لیے. اب انہوں نے کیا کیا دیکھیں کہ اس وقت جو ہے پنجاب کے اندر جو بجلی کے بلز آ رہے ہیں وہ اتنے زیادہ آ رہے ہیں کہ ایک عام آدمی کے لیے, ایک مڈل مین کے لیے وہ بھرنا ناممکن ہے. یہ جی ایڈوکیٹ متین صاحب ہیں, یہ بہت زبردست کام کر رہے ہیں. میں نے ان کی ویڈیوز دیکھی بھی ہیں, آج تک میری کبھی ملاقات نہیں ہوئی, لیکن ایسے وکلا جو ہیں پاکستان کا اساس ہیں جو غریب کی آواز بنتے ہیں. ان کو گرفتار بھی کیا گیا, لیکن گرفتاری کے باوجود انہوں نے جس طرح سے عوام کا ساتھ دیا ہے اور غریب کا سہارا بنے, ان کے اوپر آفرین ہے. وابڈا کا دفتر ہوتا ہے, اور وابڈا کے دفتر میں جب وہ جاتے ہیں تو وہ ان سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ ایک 60,000 کمانے والا بندہ ہے, یہ کیسے 1.5 لاکھ بل کر سکتا ہے. وہاں پر وابڈا ان کا میٹر اتار کے لے جاتی ہے, اور وابڈا سے جب کہا جاتا ہے کہ کورٹ نے آرڈر کر دیا ہے کہ جی آپ ان کا میٹر دیں, تو وہ وہاں سے وہ جو فرعون بن کے بیٹھا ہوتا ہے کرسی کے اوپر, آپ اس کے چہرہ بھی دیکھ سکتے ہیں, وہ یہ کہتا ہے کہ جی میں تو جو نا اس پہ اپیل فائل کروں گا, پیسے پورے لوں گا میں. تو یہ ان کے حالات ہیں, ان کو غریب کا ذرا احساس نہیں, اور خود اس کے کمرے میں ایسی لگا ہوا ہوتا ہے. آپ ویڈیو دیکھیے. ذرا دکھائیں, ان کے روم میں ایسی لگا ہوا ہے, عام بندے کے گھر میں پنکھا نہیں لگ سکتا. میں میرے دوستوں ذرا یہ کیمرہ قریب کر لیں. ایس پی او صاحب کے ساتھ آ کر میں نے بڑے پیار سے بات کرنے کی کوشش کی ہے. گزشتہ 1 سال سے لیسکو افسران, وابڈا افسران, ایس ڈی اوز اور ایس ایچ اوز مل کر عوام کے اوپر ظلم کر رہے ہیں آپ سب دوستوں کے سامنے. میرے ساتھ ایشان صاحب موجود ہیں. پہلے ان کے میٹر کے اوپر, جو کہ ان کا میٹر نہیں تھا, کسی محلے دار کا میٹر تھا, اس کے اوپر پرچہ دیا, اس کو ایڈجسٹمنٹ ڈالی. پھر جس کے اوپر پرچہ دیا اس نے آگے پولیس والوں کو پیسے دیے, انہوں نے اس کو نامزد کر دیا, اس کے اوپر ایڈجسٹمنٹ ڈالی. مینار پاکستان کے اندر یہ سیکورٹی گارڈ ہے, 30,000 اس کی تنخواہ ہے, 1.5 لاکھ بل آئے. یہ میرے پاس آیا, پرو بونو کیس میں ڈیل کر رہا ہوں. میں ایس پی او صاحب کے پاس آیا ہوں کہ کورٹ نے آرڈر کر دیا میٹر ریسٹور کرنے کا. ایس پی او صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے اوپر اپیل فائل کرنی, ہم نے آرڈر کمپلائی نہیں کرنا, ڈویژن میں جائے گا کیس. ایس پی او صاحب کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ کسی غریب بندے کی کس طرح یہ ظلم کر کے 12 دن سے اس کا میٹر اتار کر اس کے بیوی بچوں کو بے یار و مددگار, بے آسرا چھوڑ دیا. 1 منٹ کے لیے یہ اے سی لگا ہوا ہے ان کے روم میں, ذرا دکھائیں. ان کے روم میں اے سی لگا ہوا ہے, عام بندے کے گھر میں پنکھا نہیں لگ سکتا. اب آپ نے دیکھا, یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ مافیا ہے جس نے عوام کو اس وقت جینے سے محروم کر دیا. بنیادی انسانی سہولت میسر نہیں ہے عوام کو, اور عوام کو جو بنیادی سہولت ہوتی ہے وہ ان سے چھین لی گئی ہیں. اب انہوں نے ایک بل پاس کروایا پنجاب کے اندر, اور پنجاب کے اندر یہ بل اس طرح سے ہے کہ اگر انٹیلیجنس کو کسی بھی شخص پر شک ہوتا ہے تو اس شک کی بنیاد پہ اس کا بینک اکاؤنٹ فریز کر سکتا ہے, اس کے ایسٹس کو اپنے پاس رکھ سکتا ہے, اور اس کی جو جائیداد ہیں, جائیدادیں جو اس نے بنائی ہوئی ہیں, اس کو جو ہے ریاست اپنے ہینڈ اوور میں لے سکتی ہے. اب یہ کیوں کروایا؟ صرف شک کی بنیاد پر. یہ کیوں کروایا جا رہا ہے کہ عوام کے اندر سے ڈر اور خوف بٹھایا جا سکے کہ ہم جیسے لوگ جو آپ کو حقیقت بتا رہے ہیں, اور منیف فاروق جیسے لوگ جو آپ کی وہ صرف یہ بات کر رہے تھے کہ جی میں تو صرف جو مجھے بتایا جاتا ہے میں صرف وہی بتاتا ہوں, اس کے علاوہ جو ہے نا میرے پاس ہمت نہیں ہوتی, ابھی تک مجھے اجازت نہیں ہے. کیونکہ یہ کام ہم نے عمران خان صاحب کے دور میں دیکھ لیا تھا. میں ذاتی طور پر آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت کو 1 سال ہی ہوا تھا, تو عام منصب پہ بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ بہت نالائق ہے, آپ ان پر کھل کر تنقید کیجئے, ہمارے اوپر ڈونٹ لیٹ دا ڈرٹ کم ٹو اس, ایگزیکٹ ورڈ استعمال کیے جاتے تھے. اور میں یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ شروع میں 2018 میں یہ کہا جاتا تھا کہ آپ نے الیکشن کے حوالے سے بات تک نہیں کرنی, کہ وہ دھاندلی زدہ تھے یا ان میں کیا ہوا, لیکن 1 سال کے اندر یہ سب کچھ ہو گیا تھا. آج ایسا کچھ نہیں ہے. تو اس طرح کے لوگوں کو زیادہ تو بولنے کی, اور ہم جیسے لوگ جو آپ کو بات بتا رہے ہیں یا اپنے پلیٹ فارم کے تھرو سچ اور حق کی بات پھیلا رہے ہیں, ایڈوکیٹ متین جیسے, پھر ایسے صحافی جو اس وقت مشکل حالات میں آپ کو سچ پہنچا رہے ہیں, وہ لوگ ڈر جائیں. لیکن انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو سچ پہنچاتے رہیں گے. تو یہ اس وقت جو ہے مریم نواز شریف نے کارروائی کی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جاتے ہوئے چور کی لنگوٹی صحیح, بھاگتے ہوئے چور کی لنگوٹی صحیح. اس وقت بھاگتے چور نے یہ کام کیا ہے کہ وہ آپ کو ڈرانے کے لیے, دوست کے لیے, وہ جتنا کر سکے گا وہ آپ کے لیے کرے گا. لیکن آپ نے ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ یہ وہ حکومت ہے
جس نے آپ کے گھروں کی چادر چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا، آپ کی ماں بہنوں کو نہیں چھوڑا، لبرٹی کے اندر ایک ویل چیئر پہ جو لڑکی تھی جو پروٹیسٹ کرنے کے لیے آئی تھی اس کو بدترین طریقے سے اٹھا کے گھسیٹتے ہوئے مرد پولیس اہلکاروں نے پھینکا، یہی مریم نواز کی حکومت تھی، یہی مریم نواز کی حکومت تھی جس نے ڈاکٹر یاسمین راشد، عالیہ حمدہ، صنم جاوید اور ان جیسی ہزاروں خواتین کو اس وقت جیل میں بند کیا اور ان کے ساتھ بدترین سلوک ہو رہا ہے۔ آپ نے یہ بات بھولی نہیں اور ان کو یاد دلاتے رہنا ہے۔ آگے چلیں گے، لاہور کے اندر ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا اور برکی کے اندر قاری کا وحشیانہ تشدد جس میں 12 سال کا بچہ جان کی بازی ہار گیا۔ قاری غلام رسول کی تشدد سے علی حیدر نامی بچہ جاں بحق ہوا۔ اب جی یہ بچے کی آپ تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں، دیکھیں ان جیسے ناسور کی وجہ سے، یہ جو گھٹیا ترین عناصر ہیں ہمارے ملک میں، ان لوگوں کی وجہ سے جو ہمارے اچھے لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں ان کے اوپر بھی انگلیاں اٹھتی ہیں۔ تو اس طرح کے عناصر کا ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم ان کا مقابلہ کریں اور اپنے بچوں کی بات سنیں۔ دیکھیں ایک چیز یاد رکھیے گا، یہ جو قاری طبقہ ہوتا ہے یا یہ استاد کا طبقہ ہوتا ہے یہ ماں باپ کے برابر ہوتا ہے، ان کا بڑا درجہ ہوتا ہے، لیکن سوچیے اور سمجھنے والی بات ہے اور اپنے بچوں کو بھی بتایا کریں کہ ان کو کوئی حق نہیں ہے کہ یہ آپ کو مارے، ان کو کوئی حق نہیں ہے کہ یہ آپ پہ تشدد کریں، کسی کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ آپ کے بچے کو مارے۔ اس کی سادہ مثال ہمیں ملتی ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زید بن حارثہ جن کی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرورش کی تھی، جو غلاموں میں سے ان کے پاس آئے تھے، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں اس کو کبھی نہ چیخ کے بلایا، نہ اس کے اوپر کوئی تشدد کیا، بلکہ اتنی شفقت کی تھی کہ جب اس کے ماں باپ اسے لینے کے لیے آ گئے تو وہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور نہیں جاتا تھا، اس نے جانے سے انکار کر دیا تھا۔ تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نے تو ہمیشہ شفقت سکھائی ہے، شفقت سے پیش آنا سکھایا ہے۔ تو یہ کس طرح کا عمل ہے کہ آپ نے ایک بچے کو مار مار کے اس وقت جاں بحق کر دیا؟ تو انتہائی قابل مذمت چیز ہے، اس پہ نوٹس لینا چاہیے، اور جس نے بھی کارروائی کی ہے، ابھی نیوز آ رہی ہے کہ اس کو پکڑا جا چکا ہے یا اس کے اوپر کارروائی شروع ہو چکی ہے، لیکن اس طرح کے عناصر کو عبرت ناک سزا دینی چاہیے۔ تو لاہور کے اندر یہ جو واقعہ پیش آیا ہے انتہائی قابل مذمت ہے، اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ دیکھیں پنجاب حکومت کو جہاں پہ ریفارمز لے کے آنے چاہیے تھے، جو ایجوکیشن سسٹم میں ریفارمز لے کے آنے چاہیے تھے، صحت میں ریفارمز لے کے آنے چاہیے تھے، انہوں نے اس کے برعکس صرف موٹر وے، صرف سڑکوں کے اوپر بات کی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں آئے دن ایسے کیسز دیکھنے کو ملتے ہیں۔ وہ جی سی سی ٹی بنا دی، 1000 ماورائے عدالت قتل کیسز کر دیے انہوں نے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، منصف بھی وہی، وکلا بھی وہی، عدالت بھی وہی، انصاف بھی وہی، سب چیزیں ان کو بنا دیا گیا۔ پیرا فورس کا حال میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، سترا فورس کے جو ورکرز ہیں وہ بیچارے رونے کے، ان کو تنخواہ نہیں ملی۔ تو مریم صاحبہ کی جتنی بھی اہلیت تھی وہ صرف اور صرف اشتہارات تک محدود تھی، اور جو اشتہارات میں انہوں نے کیا ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ دیکھیں ایک لیڈر اور ایک مسلط شدہ لیڈر میں نا فرق ہوتا ہے، جس کو زبردستی لیڈر بنایا جائے اور ایک جو حقیقی لیڈر ہوتا ہے اس میں جو فرق ہوتا ہے نا، میں آپ کو ذرا ایک ویڈیو دکھاتا ہوں اور اس کو آپ نے ذرا اطمینان سے دیکھنا ہے تاکہ آپ کو ایک لیڈر اور ایک گیدڑ میں فرق نظر آئے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہاں کون سا نیا موٹر وے بنا ہے؟ پہلے انسانوں کو ہیومن ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، انسانوں کے اوپر ویلیو ایڈ کرتے ہیں، اور وہ پھر لوگ خود ہی اورنج ٹرین چلا دیتے ہیں۔ ایک یہ پرانی سڑک آ رہی ہے، ایک یہ بیچ میں ایکسپریس وے آ رہی ہے، انشاءاللہ ہم ایک موٹر وے بھی بنائیں گے ادھر سے انشاءاللہ، جو پورے مری کے چاروں طرف موٹر وے آئے گی، چاروں طرف۔ پہلی چیز مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ دیکھیں اتنی دیر سے کسی نے یہ سوچا کہ سارے علاقے میں یہاں اور اتنی آبادی بڑھ چکی ہے، کوئی ہسپتال نہیں، ایک حکومت ان کی صحت کا دھیان رکھے، پھر ان کے لیے تعلیم دے۔ کسار یونیورسٹی کی آپ نے میرے سے اوپننگ کروائی ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ اب ایک فیوچر ہے، تو یہ بڑا اچھا کیا کہ 370 کنال کے اوپر، اور وہ بھی اس علاقے میں 370 کنال ہونا بہت جگہ تھی۔ ٹو بی آنےسٹ میں مطمئن نہیں ہوا موٹر وے پہ آ کے، اس موٹر وے کو انشاءاللہ ہم دوبارہ بنائیں گے۔ جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ انکلوسیو ہوتی ہے، اور ہم نے بھی اب پوری کوشش کرنی ہے کہ اپنے وہ جو علاقے پیچھے رہ گئے ہیں، جدھر احساس محرومی بڑھتی جا رہی ہے، ان کو اوپر اٹھائیں، اور اپنے جو غریب لوگ ہیں، جو کمزور لوگ ہیں، ان کے لیے پوری اب پالیسیز بنائیں۔ ہماری کوشش ہے کہ اب جس طرح سیالکوٹ کی انڈسٹری کی ہم پوری مدد کریں، ہر قسم کی آپ کو فیسلٹی دیں، جتنی آپ انڈسٹریلائز کریں گے سیالکوٹ کا تو فائدہ ہوگا، سارے پاکستان کا فائدہ کریں گے۔ فیصلہ آباد وہ شہر ہے جس کے دائیں بھی موٹر وے ہے اور بائیں جانے بھی موٹر وے ہے، اور کنیا موٹر وے چاہیے تانوں کچھ دسو مینوں، تسی نام بھی دسو کہ میں پھر بھی بڑھانی ہے۔ فیصلہ آباد وہ شہر ہے، انڈسٹریل سٹی ہے،
पाकिस्तान का मैनचेस्टर है। अगर यहां हम अपनी सनत और सनतकारों की मदद करेंगे, वो सनतकारी करेंगे और सरमायाकारी करेंगे, फैक्ट्रियां बनाएंगे, नौकरियां मिलेंगी, मुल्क में दौलत में इजाफा होगा। मोटरवे, मोटर ट्रेन सर्विस, मोटरवे, और हमने 10 अरब दरख्त लगाने हैं अगले 3 सालों में। मोटरवे, मोटर ट्रेन सर्विस, मोटरवे। हमने स्कूल के करिकुलम में डालना है, अपने बच्चों को शुरू से सिखाना है, एक चीज सफाई और दूसरी चीज शजरकारी। मोटरवे, मोटर ट्रेन सर्विस, मोटरवे। 10 नए डैम्स बना रही है और इंशाल्लाह इसको हमने डेकेड ऑफ डैम्स बनाया कि हम अपने आप को पानी सिक्योर करने के लिए ये जो हमारी डैम्स हैं 10 साल तक कंप्लीट हो जाएंगी। मोटरवे, मोटर ट्रेन सर्विस, मोटरवे। हम अपना तालीमी निज़ाम सिंक्रोनाइज करेंगे तो सारों का जो एक सिलेबस होगा। इसलिए जरूरी है एक तो हम एक कौम बने और दूसरा हमारे जो हर पाकिस्तानी को मौका मिले ऊपर आने का। आपने देखा कि बार बार इमरान खान बात किसकी करता था कि एजुकेशन में रिफॉर्म्स लाया जाए, हमारे जो उस्ताद हैं उनको पढ़ाया जाए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी क्या थी, आया उन्होंने कैसे अपने जो तलबा थे या उनके जो रया थे उनके साथ सलूक किया, उन्होंने किस तरह से अपने जो रियासत थी उसको संभाला। वहीं पर नवाज साहब क्या करते थे कि जनाब मोटरवेज मैंने बना दिए, यहाँ पे मोटरवेज, इधर पे मोटरवेज। और भाई आपने एक लीडर को अगर देखना है तो सिर्फ लीडर आपको ये नहीं बताता कि मैंने आपके लिए गटर ठीक करवा दिया या सड़क बना दी है। लीडर का काम होता है रिफॉर्म्स करना, आपकी जिंदगी को बेहतर करना, आपके लिए सहूलत लेकर आना। आज क्या हो रहा है? आज यही तो हो रहा है। बिजली के बिल्स आपको महंगे क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आप खामोश रहे। आपको टैक्स इतने ज्यादा क्यों देने पड़े? क्योंकि आप खामोश रहे। आपको पेट्रोल 300 रुपए का क्यों देना पड़ा? क्योंकि आप खामोश रहे। आप लोगों के चादर चारदीवारी का तकद्दुस क्यों पमाल किया जा रहा है? क्योंकि आप सब लोग जो थे वो मोटरवेज में पड़े रहे। तो निकलिए इन मोटरवेज से और आगे चलिए। दुनिया बहुत बड़ी है, पूरी दुनिया में इन मोटरवेज के ऊपर वोट नहीं मिलता। वोट मिलता है इंसान की जो सलाहियत होती है, उसकी जो विजन होता है उसको देखकर। मोटरवेज के ऊपर कोई वोट नहीं देता, ये सिर्फ पाकिस्तान में चलता है। आगे चलेंगे तो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी की साहबजादी और इमरान खान साहब की जो हमशीरागान थी, उन्होंने जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया और बताया कि किस तरह से 20 से 22 घंटे इमरान खान और बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखा जाता है, उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है और उनको किसी से मिलने की इजाजत नहीं है। यहां पर दोनों ही जो फरीकीन थे, यानी कि बुशरा बीबी की तरफ से पेश होने वाले बुशरा बीबी की साहबजादी थी और इमरान खान की तरफ से पेश होने वाली इमरान खान साहब की हमशीरा खान अलीमा खान थी। इन दोनों ने बताया कि किस तरह से इमरान खान और बुशरा बीबी के साथ इस वक्त इंसानियत अफसोस सलूक रखा जा रहा है। तफसीलात आ क्या रही हैं, अडियाला जेल में इस वक्त क्या क्या कारनामे हो रहे हैं ना, मैं आपके सामने छोटी सी तफसील रखता हूं जो फैमिलीज ने बताई है वहां के किस तरह से कैदियों के साथ सलूक रखा जा रहा है। ये तो चले इमरान खान साहब के साथ रखा जा रहा है ना, जो आम कैदियों के साथ सलूक रखा जा रहा है वो मैं आपको बताया जा रहा है कि अडियाला जेल में एक कैदी के साथ मुबैना बदफैली, ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद, कैदी के खानदान की शिकायत पर इंक्वायरी का आगाज। दौरान कैद मेरे शोहर को अमले ने ज़हनी जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया। वो मामूल की जिंदगी गुजारने के काबिल भी नहीं रहे, इन्हें पेशाब पर अख्तियार नहीं रहा और इनके हालात इंतहाई तशवीशनाक हैं। इनको अस्पताल भी मुंतकिल नहीं किया जा रहा। ये जनाब आला अडियाला जेल में जो कैदी हैं, जो आम कैदी हैं, जो उनके साथ सलूक रखा जा रहा है वहाँ के अडियाला जेल के अमले की तरफ से, वो इस वक्त बताया जा रहा है कि अडियाला जेल में किस तरह से वहशी जानवर इस वक्त बैठे हुए, वो किस तरह से अवाम पे टॉर्चर करते हैं, किस तरह से इस वक्त जो है अडियाला जेल को मुकम्मल तौर पर एक इसराइल के तौर पर बदल दिया गया। मतलब ये जो न्यूज़ आप सुन रहे हैं ये कभी आप सुना करते थे? मुझे ईमानदारी से बताइए, ये न्यूज़ हमें इसराइल से आया करती थी। तो इस वक्त इमरान खान के साथ किस तरह का सलूक हो रहा होगा और इमरान खान को किस तरह से टॉर्चर दिया जा रहा होगा। ज़हनी तौर पे ज़ाहिरी बात है उनको टॉर्चर दिया जा रहा होगा, जिस्मानी तौर पे तो इतनी हिम्मत और हौसला नहीं है उनका कि ये काम कर सकें और ये कर भी नहीं सकते साबिक वज़ीर आज़म के साथ। तो वो ज़हनी तौर पर जिस तरह टॉर्चर दे रहे होंगे, मैंने जैसा आपको बताया कि बुशरा बीबी को टॉर्चर देने के लिए मुझे बुशरा बीबी के जो सेल के आगे से एक नाली बहती थी उसको वो खोल देते थे। जो गलाजत थी वो बुशरा बीबी की सेल के आगे से बहता रहता था, जिससे कीड़े निकलते थे, गलाजत निकलती थी, बदबू निकलती, जिससे बुशरा बीबी तंग होती थी और तंग करके फिर वो जो जेलर मरियम थी वो जो ना बड़ी खुश होती थी। और यहाँ पर बुशरा बीबी ने बताया कि मेरी वालदा को बताना कि मुझे बहुत ज़्यादा अजियत दी जा रही है, तकलीफ में मैं हूँ इस वक्त।
تو اس وقت آپ نے سوچنا ہے کہ اس وقت کہاں پر ہم لوگ آ کے کھڑے ہو چکے ہیں۔ عمران خان صاحب سے اس وقت ملاقات کے لیے جو بیرسٹر سیف کی باتیں چل رہی تھی کہ بیرسٹر سیف کو آیا یہ بتایا گیا ہے اور بیرسٹر سیف ملاقات کر کے آئیں گے، اس کے اوپر اب واضح طور پر نجم سیٹھی صاحب نے بتایا ہے کہ بیرسٹر سیف نے انکار کر دیا کہ مجھے ایسی کوئی کال نہیں آئی، نہ ہی مجھے کوئی آفر آئی ہے اور نہ مجھے ایسا کچھ بتایا گیا ہے۔ دیکھیں پارٹی لیڈران اور پارٹی کے جو کارکن ہیں اور پھر جو فیملی ممبران ہیں وہ اس پہ بہت زیادہ نالاں تھے اس خبر کے اوپر، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ پارٹی جو ممبرس ہیں اور فیملی ممبرس ہیں اور کارکن ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے شخص کی ملاقات ہونی چاہیے جس کے اوپر عوامی اعتماد ہو۔ اب عوامی اعتماد کس پہ ہو سکتا ہے؟ جی ان کے ڈاکٹرز پر۔ آپ ڈاکٹرز کو ملوا دینا، وہ میڈیکل رپورٹ آ کے باہر دے دیں گے۔ ڈاکٹر سے ملوانے میں کیا قباحت ہے بھائی؟ پھر ایک بہن کو ملاقات کرنے دیں، بہنوں نے بول دیا کہ جی ہم کوئی سیاسی بات آ کے نہیں کریں گے، پھر کیا مسئلہ ہے؟ اصل مسئلہ کچھ اور ہے جو ابھی تک چھپایا جا رہا ہے، جو ابھی تک پتہ نہیں لگ رہا۔ آنے والے دنوں میں جو علیمہ خان صاحب ہیں انہوں نے منگل کے دن پہ یہ کہا ہوا ہے کہ میں ایک تاریخ ساز کال دینے والی ہوں، اور وہ کال پھر یہ لوگ سنبھال نہیں پائیں گے۔ اجازت دیجیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ پاکستان زندہ باد۔